آج انشاءاللہ ہم تھرڈ حدیث کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بعض اوقات انسان کبیرہ گناہوں میں ایسے ملوث ہو جاتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، لہذا ہمیں ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ یعنی اس آیت میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت، عباد الرحمن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے۔ شرک اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، جو کسی بھی طریقے سے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم گناہ ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ تو 7 ہیں لیکن یہ ان 7 کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، اکبر الکبائر، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دوسرا ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا خاص طور پر ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کو کیا کہا ہے؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور شیطان جو کافر تھے وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی کہ شیطان سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو جادو کیا ہوا؟ ایک شیطانی عمل، اور جادو ہمیشہ انسان شیطانوں کی مدد سے سیکھتا ہے۔ جادو کے اندر شیطانوں کی مدد پائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا، کیا شیاطین بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ جب انسان شیطانوں کو جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، خاص طور پر جو جادوگر ہوتے ہیں شیطانوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور شیطان آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں۔ سب کچھ تو نہیں سن سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سنواتے، کچھ نہ کچھ بات ایسی سن لیتے ہیں اور پھر وہ آ کر جادوگروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جادوگر ان کے اندر 100 جھوٹ اور ملا کر آگے لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کتنا ضروری ہے جادو سے اور جادوگروں سے بچنا۔ اور ساحر یعنی کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ تیسرا ہم نے پڑھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، کسی کی جان کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور ناحق قتل نہیں کرتے، مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں میں قتل کی اجازت دی ہے،
اور وہ حق کی صورتیں یعنی کہ حق میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے، نا حق نہیں۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کہ اسلام میں کوئی داخل ہو اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، یعنی کہ اسلام سے پھر جائے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قتل۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ دوسرا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یعنی کہ زنا کرے، ایک تو شادی شدہ ہے اوپر سے زنا کرے، تو اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ قتل۔ تیسرا یعنی کہ اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی، سب سے پہلا اسلام کا مرتد، دوسرا بدکاری کرے، اور تیسرا کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، یعنی کہ اس نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور بعض حدیثوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کرنے کی اجازت ہے، بعض حدیثوں میں ساحر کو بھی قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا گناہ سود خوری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی یعنی کہ سود بھی تجارت بھی سود کی مانند ہے، یعنی کہ انہوں نے تجارت کو سود کی مانند کہہ دیا، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے کہ جو پہلے لے چکا اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہے گا۔ یعنی کہ سود کھانے کا کیا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں مدتوں تک رہے گا۔ سود کو حرام کیے جانے کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیز میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، یعنی کہ کسی کو زیادہ مل جائے گا، سود لے گا تو کسی کو زیادہ مل جائے گا، اور جو تجارت کر رہا ہوگا بیچارہ اس کے حق میں کچھ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب کہ جس نے حرام کمایا وہ اس کے حق میں چلا گیا اور اس دوسرے کے حق میں ناانصافی ہو گئی۔ تیسری حکمت کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا، یعنی جب وہ سود لے گا تو اس کو کسی کو وہ حصہ دیتے ہوئے، کسی کے لیے صدقہ نکالتے ہوئے اس کا دل ڈرے گا، کیونکہ وہ مال کا اتنا عادی ہو چکا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنے حصے میں سے دے گا ہی نہیں، اور ویسے بھی یہ کتنا حرام ہے۔ چوتھی حکمت کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے نا، تو وہ آگے لوگوں کو دینے کی ہمت ہی نہیں رکھے گا، اور اس کے اندر یعنی کہ اتنی بے رحمی پیدا ہو جائے گی کہ جیسے درندوں کے اندر بے رحمی ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ چھٹا گناہ
سود میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یتیموں کا مال رکھیں گے، اسے تجارت میں بھی لگائیں گے تاکہ وہ بڑھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یتیموں کا مال بھی تجارت میں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا ہے یتیم کا مال. سوری، وہ سود کا نہیں تھا، وہ یتیم کا مال تھا. یتیم کا مال، یتیم کا مال کھانا شریعت نے اس وجہ سے بھی اتنا ہائی لائٹ مطلب اس کو کیا ہے کہ یتیم، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یتیم بھی قابل رحم ہے، ان کی بھی کوئی اس زمانے میں عزت ہے. ہم لوگ یتیم کو بالکل سمجھ لیتے کہ اب اس کا سرپرست کوئی نہیں ہے تو اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، کون سا یہ چھوٹا سا بچہ کچھ کرے گا. نہیں، یتیم کا مال، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، جو اس کا سرپرست ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ وہ یتیم کا مال تب تک اس کی حفاظت کرے جب تک کہ وہ بچہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا. اور یہ کس حد تک ضروری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے اور ان کا مال اس غرض سے اس کی حفاظت کرتے تھے کہ یہ اس کو بلوغت میں دیں گے، اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مال میں تجارت بھی کرتے تھے. تجارت سے کیا ہوتا تھا کہ اس یتیم کا مال اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا. ہم اپنے اگر پیچھے اسلاف اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو کتنے سخی دل تھے، اور ہمارے پاس اگر 2 روپیے بھی ہمیں نظر آ رہے ہو تو ہم فوراً اٹھانے کی کرتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے. کسی کے بارے میں سوچنا کس حد تک ضروری ہے. اور یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے ظلم کے ساتھ، بے شک وہ کیا کھا رہا ہے؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے. یعنی کہ یتیم کے مال سے ایک لقمہ بھی کھانا ایسا ہے کہ آپ ایک آگ کا لقمہ بنا کر کھا رہے ہو، اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہو. اس کے بعد ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا. میدان جنگ سے بھاگنے کی یہ حکمت ہے کہ اگر ایک انسان بھاگے گا جنگ کے دوران، ڈر کے بھاگ جائے گا، تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے. ایسے دیکھا تھا کہ کتنے لوگ بھاگ جائیں گے اور کتنا نقصان ہو جائے گا. اور جنگ میں ہار بھی سکتے ہیں مسلمان، ناکامی ہو سکتی ہے، بزدلی ہو سکتی ہے، اور دشمن مسلمانوں پر ہنس سکتا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ میدان جنگ کے اندر، جہاد کے اندر آپ کے قدم مضبوط ہو، آپ آخری سانس تک لڑیں. کیونکہ جو بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے، اور جو آخری حد تک یعنی آخری سانس تک رہتا ہے اس کا ریوارڈ کیا رکھا ہے؟ اس کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. کتنی جلدی، یعنی کہ ابھی قطرہ اس کا زمین پہ نہیں گرا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 5واں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. تہمت تو خود ہی ایک اتنا برا عمل ہے، لیکن ایسی عورتوں پر تہمت لگانا کہ جنہوں نے کچھ ایسا عمل کیا ہی نہیں، جو اتنی شریف عورتیں، با حیا عورتیں ہوتی ہیں، ان پہ ایسی تہمت لگانا. تہمت بہت ہی برا عمل ہے. بلکہ کسی کے اوپر زنا کا الزام بھی، یعنی کہ زنا کا ہم گواہی تب تک بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک اس کو آنکھوں سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب تک کسی انسان نے آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہو تب تک وہ گواہی بھی نہیں دے سکتا. اور اس نے خود بھی دیکھا ہو اور اس کے ساتھ اس کے 4 گواہ بھی ہوں، یعنی کہ 4 لوگوں نے، اگر وہ خود اس نے دیکھا ہے وہ جا کر بتا دے گا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ الٹا اسی کو سزا ملے گی. کیونکہ یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ اس کا وہ رکھا ہے. 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، ایک گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. کسی کی عزت اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اسلام میں کسی کی عزت پر حملہ کرنا بہت سخت گناہ ہے.
عزت نفس سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلے عزت ہے، کیونکہ اگر ایک عورت پر الزام لگ جائے گا، اگر ایک عورت پر تہمت لگ جائے گی تو اس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساتوں کے ساتوں کبیرہ گناہ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کبیرہ گناہوں سے بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں، تجوید۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو نا تو وہ مجھے پرسنلی میسج کر کے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید ہم نے پچھلی تجوید میں پڑھا تھا پر حروف۔ آج ہم پڑھیں گے غنہ۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کر جانا، یعنی کہ ہم آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور کافی دیر ناک کے اندر رکھتے ہیں۔ اور غنہ کن الفاظ پر ہوتا ہے؟ میم اور نون۔ میم اور نون، اس بات کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میم اور نون پر ہی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ نون اور میم کے اوپر تشدید، یعنی کہ جو ڈبلیو ہوتا ہے نا وہ آ جائے تو غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ان تشدید آئی ہے تو غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے کچھ غنے کے رولز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا رول ہم نے پڑھ لیا کہ نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے، جو ڈبلیو ہوتا ہے وہ آ جائے تو غنہ ہوگا ہر حال میں۔ دوسرا رول، نون میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے، میم ساکن ہوتا ہے نا، میم کے اوپر جزم۔ ایک منٹ، اگر وائٹ بورڈ شیئر ہو جائے تو۔ ٹھیک ہے، میم کے اوپر جزم آ جائے اور اس کے بعد ورڈز آ جائیں با اور میم تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میم کے اوپر جزم ہوتی ہے، سی کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد جزم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ساکن ہو جانا، میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم سورۃ الفاتحہ کا پہلا ورڈ لیتے ہیں، اس میں ہے الحمد، میم ہے نا، میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دال۔ تو کیا دال کے ساتھ میم کے اوپر غنہ ہوگا؟ ہم الحمد پڑھیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ با یا میم نہیں ہے۔ تو غنہ کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے میم ساکن کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، نون ساکن، پہلے ہم نے میم ساکن پڑھا، اب پڑھیں گے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد اگر اینٹی گنہ کا مطلب کہ جن کے ساتھ غنہ نہیں ہوگا، گنہ کا مطلب کہ گنہ، اور اینٹی گنہ یعنی کہ جو گنہ جس پہ ہم نہیں کرتے۔ نون ساکن کے بعد اگر اینٹی گنہ لیٹرز میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو غنہ ہوگا۔ اینٹی گنہ کون سے لیٹرز ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، لام، را، یہ آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، غنہ نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ سیکنڈ، میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن با یا میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ تھرڈ، نون ساکن کے بعد اگر اینٹی گنہ لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے
تو غنہ نہیں ہوگا. ان کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے تو غنہ ہوگا. اور وہ اینٹی غنہ لیٹرز کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، لام، را. ٹھیک ہے، بس یہیں تک کافی ہے. یہ ایک قاعدہ ہم نے آج پڑھا ہے. اس کے بعد سورۃ الملک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ لوگوں سے 3rd آیت سنوں گی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے. نادیہ خان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم ہم نے لاسٹ ویک تو 2nd آیت پڑھی تھی، یہ تو نہیں پڑھی تھی. 3rd آیت پڑھی تھی. یہ نہیں پڑھی تھی میم، وہ پچھلی والی تھی. یہ جی یہ بھی نہیں تھی، اس سے پیچھے والی تھی میم. نہیں، ہم نے پہلے دن پہلی آیت پڑھی ہے، اس کے بعد 3 دن ہم نے کلاسز لی ہے نا، تو 3 آیات بٹ پڑھ میم چکے ہیں. جو تھرڈ ڈے تھا نا شاید ہمارا، آپ ایبسنٹ. تو جی جو میں نے 3rd کلاس لی تھی نا سنڈے کی، تو اس میں آپ نے پچھلی والی آیت میں پڑھائی تھی دوبارہ، اچھا جو ٹھیک ہے. سبق نمبر 2 کی ٹھیک ہے، آیت تھی. 2nd آیت. جی میم. ٹھیک ہے، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی اچھا خلق. نادیہ، ہم جی لوگ میم. یہ رول پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کو پر کریں گے، لیکن اگر زیر آئے تو باریک پڑھیں گے. اب آپ نے تعوذ پڑھا ہے، اس میں اعوذ باللہ، اس کو موٹا نہیں کریں گے، باللہ. یس میم. ٹھیک ہے، سٹارٹ کریں. الذی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز عملا وهو العزيز الغفور. ٹھیک ہے، بارک اللہ. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. فائزہ عارف، آپ پڑھیے میرے ساتھ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذی خلق خلق سبع سماوات طباقا سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. هل ترى من فتور. الذي خلق سبع سماوات طباقا
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ٹھیک ہے بارک اللہ حمیرہ اسلم السلام علیکم. وعلیکم السلام الذي الذی خلق خلق سبع سبع سماوات طباقا سماوات طباقا ما ترى ما ترى في خلق الرحمن فی خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور. ٹھیک ہے بارک اللہ باقی جو اسٹوڈنٹس رہ گئے انشاءاللہ ان کو سب کو ایک گروپ میں ریکارڈنگ مل جائے گی اور پھر وہ اس سے پریکٹس کر لیجیے ٹھیک ہے ٹائم اوپر ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل سے اگلی حدیث اور اگلا قاعدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے آمین ٹھیک ہے اینڈ کرتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ.